الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوستو، بزرگوں، میرے بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شب برات۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ جلد نمبر 3 صحیح بخاری نزہۃ القاری، صفحہ نمبر 325 اور 326 پر اس مبارک مہینے کی 15ویں شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر تجلی خاص فرماتا ہے اور بندوں کو خطاب فرماتا ہے، انہیں منہ مانگی مرادیں دیتا ہے۔ اس رات کے فضائل حدیث میں باکثرت آئے ہیں۔ حدیث اول، امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو تلاش کے لیے نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ میں پائے۔ فرمایا، کیا تجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ فرمایا، میں نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شام میں آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ یہ امام صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ رب تبارک تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر آپ تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ اسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مبتلا یعنی کسی مصیبت میں مبتلا کہ اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ اس وقت فرماتا ہے کہ یہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی کہ یہ شام سے لے کر فجر طلوع تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے اور لوگوں کو ارشاد فرماتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا دوں؟ حضرت امام بیہقی نے اپنی کتاب میں، یہ تیسری حدیث ہے، امام بیہقی نے اپنی صحیح کتاب میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کچھ جانتی ہو اس رات میں کیا ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا، کیا ہے اس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
فرمایا میں اس رات میں یہ ہے کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اس سال جتنے مرنے والے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اس میں ان کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات میں ان کی روزیاں اترتی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ شب برات ایک مقدس اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات عبادت میں گزارنی چاہیے، اور اس کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اور رات میں زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک جائز مرادیں مانگنی چاہیے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ شب برات کو اور اس طرح عید اور جمعہ اور عاشوراء کے دن مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے کوئی ہمیں یاد کرے، اے کوئی ہم پر ترس کھائے، اے کوئی ہم پر ہے کوئی ہماری غربت کو یاد دلائے۔ یہ حدیث جو اب بیان کی ہے کہ مردوں کی روحیں اس رات شب برات کی 15 رات دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ فریاد کرتی ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا، ہے کوئی ہمیں صالح ثواب کرنے والا، یعنی کہ وہ دروازوں پہ آن کے فریاد کرتی ہے کوئی ہماری غربت کو یاد دلائے، یعنی کہ ہمیں کوئی صالح ثواب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ نسائی، ابن ماجہ، فتویٰ رضوی، امام احمد میں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، یعنی کہ آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، جب اللہ تعالیٰ کوئی فضل دے اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ مسلمانوں میں قدیم سے یہ رواج ہے کہ شب برات کو حلوہ بناتے ہیں، اس میں شرن کوئی حرج نہیں، یعنی کہ وہ حلوہ یا کوئی اور چیز بنا کر اس پہ قرآن پاک پڑھ کر انہیں صالح ثواب کرتے ہیں، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں اور محلے والوں کو بھی کھلاتے ہیں اور غریب اور مسکین کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2-3 حدیث سے ثابت ہے کہ شعبان کی 15 رات کو اللہ تعالیٰ پہلے سمان پر تجلی خاص فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا اس رات کہ مجھ سے کوئی اولاد مانگے، مجھ سے کوئی روزی مانگے، مجھ سے کوئی بیمار ہے عافیت مانگے، یعنی کہ یہ شام سے لے کر غروب مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات اللہ پاک انعامات اور اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، اس رات عبادت بھی کرنی چاہیے۔ دوستو، بزرگوں، جب 3 حدیثوں سے یہ میں نے بیان کیا تھا کہ مردوں کی روحیں دروازوں پر آن کر کھڑی ہو جاتی اور فریاد کرتی ہے، کیا ہے کوئی ہماری اولاد میں سے کوئی ہے جو ہمیں صالح ثواب کر دے، کوئی ہمیں صالح ثواب کر کے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے درجات بلند فرما دے۔ دوستو، جس میں جتنی گنجائش ہو اتنی کر لے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈھیر سالہ کھانا، جتنی گنجائش کے مطابق آپ نے کھانا پکانا ہے، تھوڑی گنجائش ہے تھوڑا پکا لیں، نہیں ہے تب بھی کوئی گھر کے کھانے پہ ختم دے لے، ختم دے کر آیات قرآن پاک پڑھ کر اپنے مردوں کو صالح ثواب کرو اور ان کی بخشش، اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔